سعد رضوی صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اس نے عمران ریاض کیا، جو اس میں وہ بری طرح پھنس چکا ہے، بلکہ عمران ریاض خود نہیں پھنس چکا ہے، اس نے پوری قومی یوتھ کو پھنسا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے آخر 72 گھنٹے کا ٹائم دے دیا۔ اس پوری پریس کانفرنس جو اس نے کی اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ جو چند گھنٹے پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے تجزیہ کیا تھا کہ سعد رضوی صاحب کو کیسا اعلان کرنا چاہیے، تو الحمدللہ جو میں کہہ رہا تھا ویسا ہی سعد رضوی صاحب نے اعلان کیا۔ میں ایک تو اس ویڈیو میں کہا تھا کہ الٹیمیٹم دینا چاہیے، ڈائریکٹ اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں دن ہم احتجاج کریں گے۔ ہاں، الٹیمیٹم میں 10 دن یا 5 دن کی بات کر رہا تھا، اس نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ اس سے ایک تو بات ثابت ہوگی الٹیمیٹم دیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ 3 4 5 دن میں جو عمران ہوا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، حکومت کو سوچنے کا بھی ٹائم مل جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کارکنوں کو جو پیغام تھا، جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی کو پیغام ہونا چاہیے، کسانوں کو ہونا چاہیے، تاجروں کو ہونا چاہیے، ہر آدمی کو، وہ بھی سعد رضوی صاحب نے دے دیا۔ ساتھ میں نے ایڈ کیا تھا کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ ڈانس کر کے جو حاصل نہیں کر سکے وہ اب آپ کو حاصل ہوگا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری بات سچ ہو گئی۔ لیکن اب سعد رضوی صاحب نے جو اعلان کیا ہے، اس سے ایک تو پی ڈی ایم کی حکومت کی جو ہے نا وہ تو کانپیں ٹانگیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یوتھیاں ہیں نا وہ غائب ہو گئے ہیں ٹویٹر کے اوپر، خاص کر عمران ریاض بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ عمران ریاض اب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس کی وہ چترول ہوگی کہ وہ دیکھے گا، کیونکہ اس نے 10 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ ایک تو پہلے کیا تھا نا جب سعد رضوی رات کو پٹرول بڑا تھا تو اس نے ٹویٹ کر دیا تھا، تو اب اس نے اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے۔ وہ ٹویٹ کر کے عمران ریاض ہے وہ بری طرح پھنس چکا ہے، خود بھی ذلیل ہو رہا ہے، ساتھ میں پی ٹی آئی والوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ہر بات مانتے ہیں، تو پھر عمران ریاض کی جو ضلالت ہے وہ یوتھیوں کی ضلالت ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو سعد رضوی صاحب نے پریس کانفرنس کی وہ آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی۔ وہ 4 یا 5 منٹ کی پریس کانفرنس ہے، ٹو دا پوائنٹ، اس نے لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ اس نے کہا 72 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ قیمتیں واپس لو، اس کے بعد ہم جو کریں گے دنیا دیکھے گی، جس کام کے لیے ہم مشہور ہیں ہم وہ کریں گے۔ بار بار میڈیا والوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ سعد رضوی صاحب آپ کیا کریں گے، وہ کہتا ہے ہم ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو عوام کے حق میں نہیں ہوگا، عوام کی مشکلات میں ہوگا، وہ ہم کام نہیں کریں گے۔ باقی اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر پٹرول کی قیمتیں بڑھانا یعنی مجبوری ہے، تو اور بہت سارے وسائل ہیں کہ یہ مہنگائی بھی کم کر سکتے ہیں، پٹرول بھی کم کر سکتے ہیں، برکب اس کی ٹو دا پوائنٹ اس نے بتا دیا۔ اس کے اوپر سوال جواب بھی ہوئے، بہت زبردست قسم کے سوال ہوئے، اس کا جواب بھی سعد رضوی صاحب نے بہت زبردست دیا، لیکن ان سوال اور جواب کے اوپر بعد میں ویڈیو بناؤں گا۔ پہلے جو سعد رضوی صاحب نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے اور یوتھیوں کی ماں مر گئی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ گھنٹے پہلے سعد رضوی صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اس نے عمران ریاض نے۔ ایک تو پہلا اس نے ٹویٹ کیا تھا نا عمران ریاض نے کہ جب اس نے رات کو پٹرول بڑھا تھا، جو ہی رات کو پٹرول بڑھا تو سب سے پہلا یوتھیوں کا جو صحافی ہے عمران ریاض، اس کا ٹویٹ آیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ اب پتہ چلے گا کہ سعد رضوی صاحب نے بھی وارننگ دی ہوئی تھی گورنمنٹ کو کہ اگر آپ پٹرول بڑھائیں گے تو ہم احتجاج کریں گے، ہم پورا شٹر ڈاؤن، ہم ملک جام کر دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایک تیش دلانے کی کوشش کی کہ اب سعد رضوی کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ٹویٹ کیا جو اس میں وہ بری طرح پھنس چکا ہے، بلکہ عمران ریاض خود نہیں پھنس چکا ہے، اس نے پوری قومی یوتھ کو پھنسا دیا ہے۔ وہ عمران ریاض نے کیا ٹویٹ کیا تھا کہ تحریک لبیک کے پاس عوامی ایشو پر احتجاج کر کے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہونے کا داغ دھونے کا نادر موقع ہے۔ اب اس نے کیا کہا ہے کہ بھئی جو تحریک لبیک ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا منافق ترین آدمی ہے کہ اس کے اپنے بیان موجود ہیں کہ اس نے کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسی حکومت میں احتجاج کر چکی ہے یہ تحریک لبیک، شہباز شریف حکومت کے خلاف بھی کر چکی ہے۔ وہ جو مسئلہ ہوا تھا فرانس میں، بہت سخت قسم کا بیان دیا تھا۔ اب جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تب بھی اس نے احتجاج کیا تھا، لیکن اس نے ایک بات کی تو چلو ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے،
ہم مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تحریک لبیک، اگر وہ احتجاج کرتی ہے تو یہ ہم مان جائیں گے کہ بھئی تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے۔ اب عمران ریاض پلس قومی یوتھ کو چیلنج ہے کہ اس نے تو سعد رضوی صاحب نے تو اعلان کر دیا، اب تو آپ کو ماننا پڑے گا، بلکہ وہ تو فرق نہیں پڑتا ہے آپ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو عمران ریاض کو ٹویٹ آ کے کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعہ جو تحریک لبیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ عمران ریاض چلا رہا ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ ویلاگ بنا رہا ہے کہ بھئی یہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہ بے روزگاری ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، غریب عوام مر گئی ہے۔ عمران خان کے دور میں یہ اچھا دور تھا، اب تو اس نے خود کہا تھا کہ عوامی ایشو پہ، اب تحریک لبیک عوامی ایشو پہ احتجاج کر رہی ہے، تو اب عمران خان کو، عمران ریاض بڑے جھوٹیے کو اتنا ٹائم گزر گیا سعد رضوی صاحب کی اعلان کو، لیکن اس عمرانڈو کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ اب اس کا حق بنتا ہے کہ یہ ٹویٹ کرے اور اپنی یوتھیوں کو کہے کہ بھائی ہم جو بکواس کرتے تھے، ہم جو الزام لگاتے تھے، ہم جو منافقت کرتے تھے کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، انہوں نے تو ثابت کر دیا ہے احتجاج کا اعلان کر کے، اور وہ بھی عوامی ایشو کے اوپر۔ اب آپ لوگ غیرت کرو، آپ لوگوں نے ڈانس کر کے تو مہنگائی کم نہیں کر سکے، آپ لوگ تو اپنی بہنوں کو نچا کے مہنگائی ختم نہیں کر سکے، اس پی ڈی ایم کا نائن، تو اب جاؤ سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سچے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے احتجاج میں شریک ہو، اور ان کے احتجاج میں شریک کر کے غریب عوام کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں، مہنگائی کے لیے کر رہے ہیں، پیٹرول کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کا بھی جو عمران کا بظاہر ظاہری صورت ہے جو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ صرف یوتھ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم کو عوام کا فکر ہے، عمران خان غریب عوام کے لیے کر رہا ہے، عمران خان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس عمران ریاض کو ٹویٹ کرنا چاہیے کہ جاؤ اور اپنا احتجاج میں شریک ہو تحریک لبیک کے، تاکہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دو کہ یہ مجبور ہو جائے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے سے یا دوسری مہنگائی کم کرنے پر یہ حکومت میں جب مجبور ہو جائے گی۔ لیکن عمران ریاض ایسا نہیں کریں گے، قومی یوتھ ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ ہم نے پہلے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، نہ غریب عوام سے تعلق ہے۔ اگر ان کا غریب عوام سے تعلق ہوتا تو جب سعد رضوی صاحب نے وارننگ دی ہوئی تھی اور پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کہنا تھا کہ سعد رضوی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا سیاسی اختلاف ہے، جو بھی ہے، ہم نے نظریات میں فرق ہے، لیکن آپ جنرلی غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں، غریب عوام کے لیے مہنگائی یعنی احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں، تو جو پی ٹی آئی ہیں، ہم جتنے یوتھی ہیں، ہم غریب عوام کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ یہ پی ڈی ایم حکومت مجبور ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر یوتھی نہیں ہوتے، پھر فتنہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر عمران خان زمین پہ جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی عمران خان ہے، اور ہر جگہ یہ ثابت کر رہے ہیں، بار بار ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف عمران ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، ابھی تک جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو حکومت کی طرف سے میرے سامنے کوئی بیان نہیں آیا کہ حکومت نے کیا ریئیکٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حکومت کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن جو سعد رضوی صاحب پر سوال کیے گئے، جو خاص پوائنٹ ہیں جو عام آدمی اس تک نہیں پہنچتا، اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ